كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك وتتبعه كنوزها كيأسي بالنحل. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر پر احادیث کا ذکر فرما رہے ہیں جن میں اشراط الساعہ یعنی علامات قیامت کا ذکر ہے. علماء نے اس پر مفصل الحمدللہ کتابیں لکھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کی آیات کے ذریعے اور اپنے کلام مبارک کے ذریعے امت کو قیامت کے بارے میں نشانیوں سے آگاہ فرمایا ہے. اور پھر وہ جو علامات ہیں قیامت کی ان کو علماء نے دو حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، علامات صغرا اور علامات کبرا، یعنی چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں. تو اس پر بھی تقریباً علماء کا اتفاق ہے کہ جو چھوٹی نشانیاں حضور پاک نے فرمائی تھیں وہ سب کی سب مکمل ہو گئی. اب صرف بڑی بڑی علامات جو ہے ان کا انتظار ہے. اور بڑی علامات مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو خروج الدابہ ہوگا، یعنی یہ جو جبل صفا ہے، صفا کی پہاڑی ہے، اس سے ایک جانور نکلے گا. ہوگا تو وہ حیوان لیکن بات بھی کرے گا. تو یہ بھی بڑی علامات قیامت میں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کا نکلنا. یاجوج ماجوج جو ہے ایک قوم ہے اور یہ بھی انسان ہے، یہ بھی اولاد آدم ہیں. اور حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت یافس یہ ان کی اولاد، کیونکہ ابو البشر اول جو ہے وہ تو حضرت آدم ہے. ابو البشر ثانی جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کہ جب طوفان آیا تھا تو صرف وہی لوگ بچے تھے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں، باقی تمام اس طوفان میں ہلاک و غرق ہو گئے. اب نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے 3 بیٹے عطا فرمائے. ان کے نام سے حام، سام اور یافس. تو پھر جتنی اللہ نے آگے قوم پھیلائی، دنیا آباد ہوئی، وہ سب ان 3 سے تعلق رکھتی ہے. یا حام کی اولاد ہے، یا سام کی ہے، یا یافس. وہ تینوں جو ہے حضرت نوح کی اولاد ہے. اور ان کا اصل جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. تو لہذا یاجوج ماجوج جو ہے وہ بھی ایک قوم ہے
اولاد یافس میں سے ہے، اور ان کی بھی ایک بڑی تعداد ہے کہ لا یعلم عددهم الا اللہ، کہ ان کا حقیقی عدد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب ذوالقرنین بادشاہ جو تھے، تو وہاں جب آپ تشریف لے گئے، اللہ نے ان کو اتنے اسباب پیدا عطا فرمائے تھے کہ مطلع الشمس پر بھی پہنچے اور مغرب الشمس پہ بھی پہنچے۔ وہاں جب تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے شکایت کی کہ یاجوج ماجوج ہمیں بڑا پریشان کرتے ہیں اور ہماری فصلیں اجاڑ دیتے ہیں، کھیتیاں اجاڑ دیتے ہیں، ثمرات پھل کھا جاتے ہیں، مویشی کھا جاتے ہیں۔ تو مہربانی فرمائیں کہ اجعل بیننا و بینہم سدا، کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں مہربانی کر کے کوئی روک بنا دیں، کوئی دیوار بنا دیں، اور اس کے لیے ہم آپ کی ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو قرآن مقدس نے ذوالقرنین کے واقعے میں بڑا مفصل بیان فرمایا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے ان کی بات مان لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہی حکم تھا، اور انہوں نے پھر وہاں جو دیوار بنائی تو لوہے کے پلیٹیں بنا کے اور چادریں بنا کے اور پیتل اور تانبے کو پگھال کر اس دیوار کو آپ نے بند کیا، اور وہ ایسی مضبوط دیوار ہو گئی، ادھر ادھر سے پہاڑ تھے اور درمیان میں دیوار آ گئی۔ تو اب یاجوج ماجوج کا ان دیواروں کو عبور کر کے ان آبادیوں کو وہ پریشان نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری طرف تو خود آباد تھے، وہ تو ہم جنس لوگ تھے، وہ تو آپس میں ایک دوسرے سے گزارا کر سکتے تھے، لیکن ہمارے لوگوں کے ساتھ ان کا گزارا کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل تھا۔ اور حضرت ذوالقرنین نے یہ بھی فرما دیا جب دیوار مکمل ہوئی کہ یہ اللہ کی رحمت سے جو کچھ ہوا ہے اللہ کی رحمت سے ہوا ہے، اور یہ بھی ایک وقت مقرر تک یہ دیوار قائم رہے گی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ، اور جب اللہ کا وہ وعدہ پہنچے گا، اس وقت مقرر پہنچے گا، تو اس دیوار کو بھی ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے سمجھیں کہ ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اب عرب کی ہلاکت کے دن قریب آ گئے ہیں، کہ یاجوج ماجوج کا فتنہ جو ہے وہ قریب آتا جا رہا ہے، اور انہوں نے دیوار میں اتنا سوراخ کر لیا، حضور نے باقاعدہ ہاتھ سے سوراخ بنا کے بھی دکھایا۔ اور ایک روایت مبارک میں یہ بھی ہے کہ وہ سارا دن کھدائی کرتے ہیں، اس کو توڑنا چاہتے ہیں، سوراخ کرنا چاہتے ہیں، اور رات کو جب کام بند کر دیتے ہیں، صبح آتے ہیں تو سوراخ بند ہوتا ہے، وہ پھر کھدائی شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ آخر میں آ کر وہ کہیں گے کہ بھئی اب ہم نے سوراخ تو کر لیا، انشاءاللہ اب اس میں اور سوراخ کر، جب انشاءاللہ کہیں گے تو اب سوراخ ہو جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سوراخ کر کے نکلیں گے، اور یہاں حضرت ذوالقرنین فرماتی ہیں کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ، کہ جب اللہ کا وعدہ پہنچے گا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ تو بہرحال دونوں میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے سوراخ کرنے کی کوششوں میں لگے رہے اور کامیاب بھی ہوئے، لیکن اصل میں وہ اتنا بڑا سوراخ نہیں تھا کہ وہ نکل سکے، حتیٰ کہ اللہ کا وہ وعدہ پہنچا اور اس دیوار کو توڑ دیا گیا۔ جب دیوار ٹوٹ گئی تو اب یاجوج ماجوج نکل آئے۔ یاجوج ماجوج جس علاقے میں رہتے تھے، شمال کے علاقوں میں، وہ پہاڑی علاقہ بھی تھا، اس میں بڑے بڑے پہاڑ بھی تھے، چھوٹے بھی تھے، ٹیلے بھی تھے۔ تو اب وہ جب وہاں سے نکلے تو جیسے طوفان آتا ہے نا، تو اس طرح وہ اونچائی سے اتر رہے تھے۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، حدب کا معنی ہوتا ہے اونچی جگہ، ٹیلا ہو، پہاڑ ہو، ریت ہو، کچھ
اس کو کہتے ہیں حدب۔ ینسلون کا معنی ہوتا ہے تیز تیز اترنا، اسی لیے آپ دیکھیں نا یہ عربی کا لفظ ہے لیکن آپ کے ہاں بھی مستعمل ہے۔ آپ کہتے ہیں جی کہ یہ فلاں کی نسل ہے، یعنی فلاں کی اولاد ہے، یہ حلال کی نسل ہے، یہ ہمارے ہاں بھی محاورے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، حالانکہ عربی کا لفظ۔ اور بچے کو بھی نسل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ماں کے پیٹ سے جب نکلتا ہے تو جلدی سے باہر آ جاتا ہے، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر دیر ہو جائے تو یا ماں مر جائے یا بچہ مر جائے، کیونکہ وہ تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے اور حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کس طرح پیٹ میں زندہ رکھتے ہیں، اور جب اس کے خروج کا وقت آتا ہے تو اللہ اس کو کیسے تعلیم دیتے ہیں کہ ماں کے بدن میں وہ یوں کھڑا ہوتا ہے، یعنی سر اوپر ہوتا ہے اور ٹانگیں نیچے ہوتی ہیں، اور ماں کے پھیپھڑوں سے ہی وہ سب کچھ ہوا وغیرہ سب کچھ اسی سے لیتا ہے، اسی لیے ماں کی خوراک جو ہے وہ بچے پہ اثر کرتی ہے۔ ماں اگر کوئی غلط چیز کھا بیٹھے تو بچے کو بھی پیٹ میں تکلیف ہو جاتی، تو اسی طرح بعض عورتیں جو دوائیں استعمال کرتی ان کے اثرات بھی بچوں پہ آ جاتے ہیں، لیکن جب پیدا ہونے کا وقت آتا ہے تو اللہ نے اپنے قدرت قابلہ سے کیسے بچے کو تعلیم دی، انا ہدیناہ السبیل، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو راستہ بتلا دیا کہ بھئی اب تم نے نکلنا ہے، اب ایسے نہیں نکلنا، اب آپ کو کلٹی کھانی ہوگی، سر پہلے نکلے گا ٹانگیں بعد میں نکلے گا، کیونکہ اگر ٹانگیں پہلے نکلے تو نکلتے نکلتے وہ تو اندر مر جائے گا، اس کا سر تو اندر کی طرف ہوگا نا، اب ٹانگیں نکلے پھر ایسا ایسا آپ تشریف لائیں وہ تو اندر مر جائے گا، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ نہیں فوراً کلٹی کھاؤ، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ بتلا دیا کہ اب وہ بچہ جو ہے فوراً کلٹی کھاتا ہے اور اس کا سر جو ہے وہ پہلے باہر آتا ہے اور باقی اعضاء جو ہیں وہ بعد میں باہر آتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہم اتنے ناشکر ہیں، ہم اتنے دنیا میں الجھ گئے کہ اللہ کی کسی نعمت کو بھی کبھی یاد نہیں رکھا، ہر وقت اس کی نافرمانیوں میں جتے ہوئے، پیسہ مل جائے پھر بندے کا غرور دیکھو زمین پہ پاؤں نہیں پڑتا ہے، پھر اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کی گاڑیاں، اس کے پہرے دار، اس کے کھانے، اس کے لان، اس کی کوٹھیاں، اس کی اکڑ۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں تو جب انسان کو دیکھتا ہوں تو بڑا تعجب ہوتا ہے مجھے انسان کو دیکھ کر کہ یہ کیسے اکڑتا ہے، اور میں خان اور میں سردار اور میں چودھری اور میں حاکم، پر مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے بندے کے اکڑنے کو دیکھ کر کہ اپنے اصل کو بھی نہیں پہچانتا کہ پیشاب کی جگہ سے تم 2 دفعہ نکلے ہو، اکڑتے کس بات پہ ہو؟ پر میں کبھی غور تو کرو نا کہ تمہاری اصل کیا ہے۔ جب پہلے تمہارا نطفہ ٹھہرا تو باپ کے پیشاب کی جگہ سے نکلے، ماں کے بھی پیشاب سے نطفہ نکلا اور ایک جگہ ٹھہرا، فجعلناہ فی قرار مکین، تو تم تو پیشاب کی نلکی سے نکل کے تشریف لائے، نطفہ بن، اور جب تم بچہ بن گئے، ولادت کا وقت ہے، پھر بھی تم پیشاب کی جگہ سے نکلے ہو، تو ہے کس بات کا تکبر؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے عجبت، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جب میں لوگوں کو بڑا اکڑتا ہوا، اور چلیں تو اپنے سائے کو دیکھتے ہیں کہ میں کیسے ٹھیک لگ رہا ہوں کہ نہیں لگ رہا ہوں، اپنے جناب آدھا گھنٹہ شیشے کے سامنے کھڑے ہیں کہ میری پگڑی ٹھیک ہے، میری ٹوپی ٹھیک ہے، میری مونچھیں ٹھیک ہیں، میرا شکل ٹھیک ہے، اور مولوی ہو تو 2 گھنٹے داڑھی بناتا رہتا ہے، کنگھی دے دے کے کہ داڑھی سیدھی ہے کہ ٹیڑھی ہے، اللہ کے بندے سنت ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ دے دیا بات ختم ہو گئی۔ تو مانا یہ ہے کہ کمی داڑھی والا بھی نہیں کرتا اور بغیر داڑھی والا بھی نہیں کرتا، وہ بھی میک اپ پہ زور لگاتا ہے اور وہ داڑھی کو سیدھا کرنے پہ زور لگاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے اور انسان کو، اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے
آپ نے فرمایا عجب تو مجھے اس شخص پہ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جب تک اکڑتا ہے، جب بڑا بنتا ہے، جب اپنی شیخی بگاڑتا ہے، اور تمہاری قیمت تو یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں تم لازماً اپنے پاخانے اور پیشاب پہ بیٹھتے ہو، یہ تمہاری قیمت ہے۔ بڑا آدمی ہے یا چھوٹا آدمی ہے، لازماً 24 گھنٹے میں ایک دفعہ تو جائے گا نا، جائے گا تو کس چیز پہ بیٹھے گا؟ اپنے پاخانے پہ، اپنے پیشاب پہ، اور اپنے ہاتھوں سے حضرت صاف کریں گے۔ چلو آج کل لوگوں نے حمام کے ساتھ ایک اور اضافہ بھی کر دیا ہے کہ وہاں سے استنجا ہو جاتا ہے، لیکن وہ استنجا اتنا اچھا ہوتا ہے ماشاءاللہ کہ اگر ذرا سا بھی اونچ نیچ ہو جائے تو سارے منہ پہ انشاءاللہ گندگی آ جائے گی۔ انتظام انہوں نے بہت معقول کیا ہے، لیکن اگر ذرا انسان بیٹھنے میں ذرا آگے پیچھے ہو جائے تو انشاءاللہ سارا گند جو ہے پورے بدن پہ آئے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اپنی بدبو سونگتا ہے، پھر دوائیں چھڑکتا ہے، پھر ایئر فریشنر مارتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہی بدبو ہے تمہارے اندر، اگر اعمال صالحہ کرو گے تو میں بدل ڈالوں گا، ورنہ پھر جہنم تیار ہے۔ فکر نہ کرو، تمہارے لیے جہنم تو موجود ہے۔ اس بدبو کو بدلنا ہے تو یہ عطر لگانے سے نہیں جائے گی، یہ منہ میں لاچیاں رکھنے سے نہیں جائے گی، یہ اعمال صالحہ سے جائے گی۔ اسی لیے آپ تجربہ کر لیں، جو ہمارے بھائی ہندوستان میں رہتے ہیں یا آتے جاتے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ ہندو کتنا صاف ستھرا ہو لیکن بدبو ضرور آئے، حالانکہ وہ صبح صبح اشنان کرتے ہیں۔ ان کے تو یعنی یہ دھرم میں پہلی بات ہے نا کہ اٹھنے کے بعد اشنان کرتے ہیں۔ اچھا، پیالے بھی الگ، پانی پینے کے برتن بھی الگ، کھانے کے بھی الگ، برتن نہ بھی ہو تو روٹی پہ اچار رکھ کے کھا لیں گے، کسی پتے پہ رکھ کے کھا لیں گے، لیکن کسی دوسرے کے ساتھ نہیں کھائیں گے۔ ایک کا منہ ادھر ہوگا اور ایک کا منہ ادھر ہوگا۔ چھوت چھات یہ عذاب جو ہیں ان کے ہاں، یہ عذاب الہی بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ان کے قریب نہیں کھڑے ہو سکتے، اس کے بدن سے لازماً کفر کی بو آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی کی، اور جب مومن ہو جاتا ہے بندہ، اسی طرح آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ جب شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں گردنیں کٹا دیتے ہیں، جب اولیاء اللہ جو ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں تو اللہ کبھی کبھی اپنی قدرت کے منظر بھی دکھلا دیتے ہیں کہ ان کی مٹی سے بھی خوشبوئیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نظارہ دکھلا دیتے ہیں کہ میں اگر چاہوں گا تو پھر تمہارے اعمال صالحہ کا بدلہ اس طرح دوں گا، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ۔ ہم تمہارے عمل کا ناشکری نہیں، بیکار نہیں کریں گے بلکہ جزا دیں گے۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ جب وہ یاجوج ماجوج نکلیں گے تو پورے علاقے کو تہوپالا کر ڈالیں گے، اور اسی زمانے میں ابھی بڑی علامات میں سے ایک علامت کیا ہے کہ دجال نکلے گا۔ اسی طرح بڑی علامات میں سے ایک علامت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ تو یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور یہ بھی اللہ کا انتظام ہے کہ اللہ پاک نے شیطان کو بھی، ابلیس کو بھی، اس کی ذریت کو بھی اور دجال کو بھی بڑی طاقتیں دی ہوں گی۔ اس کے بعد بھی بڑی طاقتیں ہوں گی، حتیٰ کہ اگر کسی ویران جگہ سے گزرے گا تو کھڑا ہو جائے گا اور حکم دے گا کہ اخرجی کنوزک، زمین اپنے خزانے باہر نکالو۔ اس کے حکم دینے کی دیر ہے کہ زمین میں چھپے ہوا سونا، چاندی، پیتل، معدنیات سب باہر آ جائیں گے۔ وہ وجہ کیا ہے کہ جب لوگ دیکھیں گے، آج جو آپ نے دیکھا ہے نا کوئی چھوٹا موٹا شعبدہ دکھاتے تو لوگ پیر مان لیتے ہیں، تو جب وہ اتنے بڑے شعبدے دکھائے گا تو لوگ تو پھر کفر میں پڑ جائیں گے، مگر وہ لوگ جو ایمان پہ قائم ہیں۔ ورنہ آج آپ دیکھیں کہ اگر آدمی کو تھوڑا سا علم جفر آتا ہو یا تھوڑا سا علم نجوم آتا ہو، اللہ بچائے ان علوم باطلہ سے، اور علم العادات ہے، اسی طرح علم القیافہ ہے، علم الالوان ہے، بڑے بڑے علم ہیں، تو اس سے ذرا آپ آنے والے کو تھوڑی سی ذرا الٹی سیدھی بات بتا دیں تو بس وہ جناب فوراً پاؤں میں پڑ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ پابستوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے مدبر، بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے اسکالر،
ان لوگوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں جو ہاتھ دیکھنے والے ہوتے ہیں، ہاتھ دیکھ کر وہ بتلاتے ہیں کہ یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے۔ تو عام جاہل کو تو چھوڑو نا، جاہل بیچارہ کیا ہے، اس کو تو شعبہ ذرا سا دکھا دو تو بس آپ پیر مرشد بن گئے۔ پڑھے لکھے لوگ جن کے پاس علم ہے وہ ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں کہ مہربانی کریں میرا ہاتھ دیکھ کے حالات مجھے بتائیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اور دجال کے بعد یہ ہوگا کہ آسمانوں کو حکم دے گا کہ برساؤ بادل، بادل برس پڑے گے، زمینوں کو حکم دے گا کہ کھیتیاں اگاؤ، زمین سے کھیتی نکل آئے، زمین کو حکم دے گا کہ خزانے باہر نکالو، باہر نکل آئیں گے، دریاؤں کو حکم دے گا کہ چل پڑو، چل پڑیں گے۔ تو لوگ کہیں گے او نعوذ باللہ، تو سارے اس کے پیچھے بھاگیں گے، مگر وہ لوگ جن کو اللہ نے اسلام پہ قائم رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین پہ رکھا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ دجال کے ساتھ ظاہر میں جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی، لیکن فرمایا جو اس کی جنت ہے اصل میں وہ جہنم ہوگی، اور جو اس کی جہنم ہوگی اصل میں وہی جنت ہوگی، لیکن لوگ دھوکے میں آگے بڑھ جائیں۔ اس لیے آج بھی آپ دیکھ لیں کہ دنیا کا وعدہ جو ہے وہ نقد ہے اور آخرت کا معاملہ ادھار ہے۔ دیکھو نا، ایک مسلمان تو سنائے گا کہ جی آپ کو جنت میں یہ ملے گا اور یہ ملے گا اور یہ ملے گا اور یہ ملے گا، کافر کہتا ہے بابا جنت میں تو پتہ نہیں کب ملے گا، ہم ابھی تم کو نقد دے دیتے ہیں، تھوڑا سا بے ایمان بن جاؤ، ہم تم کو محلات بھی دے دیتے ہیں، گاڑیاں بھی دے دیتے ہیں، کاریں بھی دے دیتے ہیں، خوبصورت لڑکیاں بھی دے دیتے ہیں، شراب بھی دے دیتے ہیں، کباب و شباب بھی دے دیتے ہیں، تمہاری جنت ہم یہی بنا دیتے ہیں۔ یہ مولویوں کو تو وعدہ ہے پتہ نہیں کب ملے گا، ہزاروں سال ہو گئے، لوگ مر گئے، ان کو تو ملی نہیں، تمہیں پتہ نہیں کب ملے گی۔ لیکن ایمان والے جو ہیں ان کو صرف وعدہ نہیں بلکہ وہ ہم بالآخرت یوقنون، ان کو یقین ہے، کامل ہے، ان کو پتہ ہے کہ اللہ کا فرمانا غلط نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہے کہ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غلط نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہے کہ جو قرآن میں ہے وہ حق ہے، جو زبان رسالت میں ہے وہ حق ہے، اور اللہ نے جو جنت کی صفتیں ذکر فرمائی ہیں وہ حق ہیں۔ اسی لیے میرے پاک نبی رحمت تو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صبح کو جب اٹھتے تو فرماتے اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعۃ حق والنبیون حق، کہ میرا اللہ تیرا ملنا بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، دوزخ بھی حق ہے، قیامت بھی حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب صبح آپ کی آنکھ مبارک کھلتی اور آسمانوں پہ نظر پڑتی تو حضور ہر رات میں یہی فرماتے تھے، اور کبھی اللہم فاطر السماوات والارض، اور کبھی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اس لیے میرے بھائی بات تو سچی ہے کہ مسلمان بننا جو ہے وہ ہے بڑا مشکل، کیونکہ مسلمانوں کے پاس تو وعدہ ہے اور کافروں کے پاس نقد ہے، اور ہر آدمی کو نقد پیارا ہے، ادھار قبول نہیں۔ کسی آدمی کو نقد دے دو، اگر آپ نے کسی سے 1 لاکھ قرضہ بھی لینا ہوگا تو اس کو آپ کہتے ہیں یار مجھے نقد دے دو 10,000 نہ تو 90,000 دے دو، جان چھوڑو میں 1 لاکھ کی رسید لے دیتا ہوں، لیکن دو مجھے نقد مہربانی کر کے مجھے قسطوں میں نہ ٹھوکاؤ۔ تو اس لیے کافر جو ہے اس کے بعد جو ہے آثار الحیات الدنیا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کفار جو ہیں انہوں نے اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے، انہوں نے کہا یہ دنیا میں جب مل سکتا ہے تو آخرت کس نے دیکھی ہے اور جنت کس نے دیکھی ہے، اور کس کو ملے گی اور کس کو نہیں ملے گی اور کہاں ہے۔ پھر وہ ان کو عقلی طور پہ پاگل بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی زمین کا ہم نے چکر لگا ڈالے ہیں، کہیں جہنم نہیں ملی، ہم نے فضاؤں میں اڈے بنا ڈالے ہیں، ہم نے خلا کو مسخر کر لیا ہے، چاند پہ ڈیرے ڈال دیے ہیں، ہمیں تو جنت کہیں نظر نہیں آئی۔ یہ تو صرف مولوی ہیں، لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے، کبھی ان کو جنت کی لالچ دیتے ہیں، کبھی جہنم سے ڈراتے ہیں، کبھی کہتے ہیں خدا تمہیں برباد کر دے گا، حالانکہ خدا ہے تو کہیں نہیں، نہ مولویوں نے دیکھا ہے نہ ہم نے دیکھا ہے۔ تو اس طرح پھر لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کرتے ہیں،
یہ بھی دجاجلہ وقت ہے، یہ بھی ایک قسم کے دجال ہیں، لیکن اصل دجال جو ہے وہ اس وقت ظاہر ہوگا جو حدیث مبارک ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں آتا ہے کہ وہ آئے گا ایک جگہ پر جو بالکل ویرانہ ہوگا، اس کو کہے گا اخرجی کنوزک، نکالو تم اپنے اندر جو چھپا ہوا ہے، تو اس کے اندر جتنا سونے چاندی کے خزانے چھپے ہوں گے ایسے اس کے پیچھے چل پڑیں گے کہ یعاصیب النحل، یہ آصیب کہتے ہیں شہد کی مکھیاں، شہد کی مکھیاں جیسے دیکھو نا ایک لائن میں اڑے گی اور ایک دوسرے کے پیچھے سیدھا وہاں پہنچے گی، تو وہ خزانے بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ قال ويأمر برجل فيقتل فيضربه في السيف ويقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه ويقبل إليه، اس کے بعد وہ حکم دے گا ایک بندے کو قتل کرو، بندے کو قتل کر کے اس کو دو ٹکڑے کرو، بالکل تلوار سے اس کو دو ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا ادھر پھینکو ایک ٹکڑا ادھر پھینکو، پھر بلائے گا تو وہ زندہ ہو کے آ جائے گا۔ جب ایسی باتیں سامنے ہوں تو پھر ایمان والا ہی بچ سکتا ہے، کوئی عام آدمی تو نہیں بچ سکتا، کسی عام آدمی کی تو میرا بھائی طاقت ہی نہیں ہے نا کہ وہ بچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، وہ بڑے سے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک دفعہ تو ان کے پاؤں بھی ڈگمگا جاتے ہیں نا، اللہ پاک رحمت فرمائے کہ کوئی ایسی بات ظاہر کر دے، کوئی ایسی بات بتا دے۔ ایسا کئی دفعہ اتفاق ہوتا ہے کہ آپ کے منہ سے ایک بات نکل جاتی ہے اور اگلے کے دل کو لگ جاتی ہے، وہ کہتے او یہ تو کوئی پہنچا ہوا فقیر ہے۔ اس میں کوئی فقیری شکیری تو ہوتی نہیں ہے۔ اگر ہر بندے کے پاس فقیری ہو تو ہر آدمی اپنے گھر کو، اپنی اولادوں کو، بیوی بچوں کو، اپنے خاندان کو نہ ٹھیک کر لے۔ کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے، نبی گزرے، بیٹے کافر۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا وہ کافر تھا اور بیوی جو تھی وہ کافر تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی کافر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہوں یا چلو چچا بھی اگر ہوں آزر، وہ کافر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا صرف چچا نہیں بلکہ محبوب ترین چچا، محسن چچا، جنہوں نے ساری زندگی میرے بدری کا ساتھ دیا، ابی طالب حضرت علی کے والد، لیکن اسلام نہیں گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنسو بہ رہے ہیں اور آپ واپس آ گئے کیونکہ اس نے اسلام کا اقرار نہیں کیا۔ تو یہ میرا بھائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ثابت قدم رکھنا چاہے تو ایک جاہل کو بھی ثابت قدم رکھ دے، اور اگر اللہ کے یہاں فیصلہ ہو جائے تو بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے علم والے، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پرہیزگار، بڑے بڑے تقوی والے جو ہیں وہ بھی گمراہ ہو جائیں۔ یہ سارے معاملات میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کسی انسان کی طاقت میں نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمیشہ حضور دعا فرماتے تھے، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو دین پہ خود ثابت قدم رکھ، ہمارے دلوں کو خود دین پہ جما دے، ورنہ دلوں کے پھرنے کی کوئی دیر نہیں لگتی ہے۔ القلوب بین اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء۔ ہم نے تو بھائی اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ہمارے اپنے علاقے کا ایک آدمی تھا، اس کے خلاف مقدمہ ہو گیا، سرکاری ملازم، تو میرا بھی ملنے والا تھا اور کبھی ہمارے بھی کوئی زمینوں کے کام ہوتے تھے تو کر دیتا تھا بیچارہ۔ تو بہرحال اس پہ کیس ہو گیا، اس نے کوئی سرکاری رقم میں خود برد کی، اللہ عالم کیا ہوا، بہرحال مقدمہ ہو گیا، وہ بھاگ گیا۔ میں نے بھی اس کا پتہ کرایا کہ بھئی وہ کیا ہوا، سنا ہے کیس ہو گیا، بھاگ گیا، اب تو اس کی شاید کچھ مدد ہو سکے تو ہم بھی کر لیں۔ انہوں نے کہا جی پتہ نہیں ہے، بہرحال اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس کے نائب جو تھے انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف مقدمہ ہو گیا ہے، اور وہ چھپ کے، اس کو پہلے اطلاع مل گئی، پکڑنے سے پہلے چھپ گیا، بھاگ گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، یعنی ہفتہ دو ہفتے کے بعد دیکھا تو واپس آ گیا۔ میں نے بھی آدمی بھیجا، ملا، میں نے کہا آپ تو پتہ کرتے رہے۔ اس نے کہا جی بس میرے خلاف مقدمہ ہو گیا تھا، تو میں ڈر کے مارے کہ گرفتار نہ ہو جاؤں، میں چھپ گیا، بھاگ گیا تھا۔
خیر میں نے اسے پوچھا، دوست تھا بیچارہ، میں نے کہا مقدمہ جھوٹا تھا، اس نے کہا نہیں جھوٹا کہا، سچا تھا جھوٹا کہا، مقدمہ تو سچا تھا، آپ سے تو ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں، تعلق ہے آپ سے۔ میں نے کہا پھر مقدمہ بھی سچا تھا، بچ تم کہہ دے گا، پر کہتے ہیں جی میرے مرشد کی مہربانی۔ اور میں نے کہا کون ہے یار تمہارا مرشد؟ کہتا جی میرے مرشد ہیں، بس اصل میں وہ باہر گئے ہوئے تھے کسی اور ملک کے دورے پہ، اتنے دن بھی میں اسی لیے چھپا رہا کہ میرا مرشد نہیں تھا ادھر۔ پھر جب میں پہنچ گیا اور میرے مرشد واپس آ گئے اور میں نے ان کو جا کے بتایا تو انہوں نے کہا تم فکر کیوں کرتے ہو، جاؤ بس سب کیس ویس ہم اڑا دیں گے۔ میں نے کہا جی ضمانت کرو، نے کہا بے وقوف، میں نے جو کہہ دیا کیس ختم، پھر ضمانت کا کیا مانا، جاؤ تم اپنے جگہ پر جہاں تمہاری ڈیوٹی تھی جاؤ وہاں۔ کہا بس جی میں واپس آیا تو چٹھی آ گئی، مقدمہ ختم ہو گیا۔ یہ تو اس میں مرشد کا کرم ہے جی۔ میں نے کہا یار کبھی وہ مرشد مجھے بھی ملاؤ، میرا دوست تھا۔ کہتے ہاں جی بالکل، اس دفعہ جب آئیں گے نا تو اب میں چونکہ ان کی دعوت بھی کروں گا اپنے علاقے میں کہ میرا مقدمہ ختم ہو گیا، میرے مرشد نے کرم فرمایا، مہربانی فرمائی، تو ان کے اعزاز میں یہاں دعوت بھی کرنا چاہتا ہوں اور سارے علاقے کے ذمہ داروں کو بھی بلاؤں گا اور آپ کو تو میں بطور خاص بلاؤں گا، آپ سے ملواؤں گا اپنے مرشد۔ میں نے کہا بھی تمہاری بڑی مہربانی۔ تو بہرحال، اور اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا، اس نے کہا کہ میرے مرشد تو حضرت اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ کسی آدمی جب اس کے سامنے بٹھا کے اس کی ایسے بس وہ یہاں بھی ہاتھ رکھتے ہیں اور دو آنکھوں پہ بھی ہاتھ رکھتے ہیں، اسی وقت حضور کی۔ میں نے کہا بھائی ہم نے تو ایسا تاریخ میں بھی نہیں پڑھا ہے، دیکھا تو دیکھا، پڑھا بھی نہیں۔ خیر میں نے کہا اچھا یار کبھی تمہارا جب مرشد آئے نا تو تمہارا مرشد، میں نے کہا ہے کہاں؟ اس نے مجھے بتایا کہ بھائی وہ ہمارے علاقے میں ہم جب جاتے تھے نا اپنے ڈسٹرکٹ رحمیار خان میں، تو رحمیار خان نے کے ایل پی روڈ سے بہادر آباد یا بہادر پتر کیا کہتے ہیں تو بھول گئے، تو وہاں سے جو روڈ جاتی تھی نا جی پتہ نہیں ہے کون سی جگہ کہلاتی تھی، تو راستے میں وہ روڈ کے اوپر ایک جگہ آتی تھی، وہاں اس کے پیر کا وہ ڈیرا تھا یا خانقاہ تھی یا جو کچھ آپ سمجھے۔ ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہوتا تھا آخری آرام گاہ، تو انہوں نے کہا جی وہاں حضرت رہتے ہیں۔ تو ہم جناب اتفاق یہ ہوا ہے کہ جلسے سے واپس آئے، گاڑی جو تھی وہ کار جو تھی خراب ہو گئی، سردی تھی، موسم ٹھنڈا تھا، تو میں نے گاڑی والے سے کہا دیکھو بھائی اب گاڑی خراب ہو گئی ہے، اب اس وقت گاڑی کا امید کوئی نہیں، تم تو کار میں دروازہ بند کر کے کپڑا لے کے سو جاؤ، ہم پیدل چلے جاتے ہیں 3-4 میل تو ہے باقی شہر، ایک تو سردی ہے، دوسرا جب ہم پیدل چلیں گے تو سردی خود بخود ختم ہو جائے گی، اور 4 میل ہے تو 4 میل پیدل چلنا میرے خیال میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، اور گاڑی چھوڑ دینا اچھا نہیں ہے کہ گاڑی اکیلے ہو تو بہرحال سڑک سے گاڑی اتار کے دھکا لگا کھڑی کر دی، انہوں نے کہا تم تو سو جاؤ، صبح کوئی تمہیں مل جائے گا ٹھیک کرنے والا، ہم پیدل جاتے۔ اب 3-4 آدمی اچھا پیدل آئے تو 1 میل کے بعد وہ پیر صاحب کا مقام تھا، وہ بورڈ دیکھ لیا نا ہم نے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار ویسے بھی اب آج گاڑی بھی خراب ہو گئی، پریشان بھی ہیں، پیدل بھی چل رہے ہیں، چلو یار اپنے اس دوست کے مرشد کو ملتے ہیں، راستے میں ہے اور کچھ نہیں تو چائے شاید تو پلائے گا، کچھ تو خدمت کرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیں۔ وہاں جب ہم گئے، یعنی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، جو بھی آدمی نکلے چرسی بھنگی، گلے میں کنٹھ مالا اور ایسے بے ہوش، کہا یار یہ کوئی نیا پیر ہے، عجیب پیر ہے، ہم نے کہا ایسا پیر تو ہم نے نہیں دیکھا تھا،
یہ ہے کہ جب شکل شباہت تو پیروں والی ہوتی تھی، یہ تو ہم نے بہت دیکھے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ویسے پیر ہیں، لیکن جب کوئی شکل تو انسانوں والی ہو، یہ تو خلیفے ایسے ہیں تو مرشد پتہ نہیں کیسے ہوگا۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ یار وہ تمہارے پیر صاحب جاگتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں صحیح بالکل بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے ملاقات کریں۔ انہوں نے کہا جی ملاقات تو نہیں ہو سکتی۔ نہیں، ہم نے کہا مسافر ہیں یار، پیدل چل کے آئے ہیں۔ او آپس میں کبھی تو کوئی کہا جاؤ جی جاؤ جاؤ، وقت نہیں ہے ملاقات کا، دن میں آؤ۔ کسی کو کوئی رحم وحم آ گیا پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا یار پیر صاحب کو بتا تو دو، مسافر ہیں، 4-5 آدمی ہیں، چل کے آئے ہیں بیچارے، دیکھنے میں تو شریف لگ رہے ہیں۔ کیا ہے ملاقات کا؟ انہوں نے کہا بابا تمہیں پتہ ہے اس وقت سائیں نہیں ملتے۔ خیر انہوں نے کہا اچھا میں کہتا ہوں جی باقی آپ کا نصیب۔ انہوں نے کہا ہمارا نصیب تو خیر اچھا ہے، تم فکر نہ کرو۔ تو ہم تو نیا بھی دیکھ لیا۔ میں نے خیر وہ اپنے جو خاص ملازم کو اشارہ کیا، انہوں نے کہا ذرا اپنا ٹھیک ٹھاک کر لو، اسلحہ شسلہ لوٹ رکھو، وہ گڑبڑ ہو جائے تو بلوچ آدمی مار کھاتے نہ جائیں، مار کے جائیں تو پھر بلوچ شرمندہ نہیں ہوتا، مار کھا لے تو وہ تو ویسے مر جاتا ہے بے عزتی میں۔ تم ریڈی رہنا، بس اشارہ کروں تو پرواہ نہیں کرنا، پھر نبھائیں گے، پھر جو ہوگا دیکھا جائے۔ نشئی لوگ ہیں، ان کو دیکھ کے ویسے تھپ مارو تو مر جائیں گے۔ اندر گئے جی، مرشد صاحب دیکھا اتنی بڑی مونچھیں، داڑھی منڈی ہوئی اور گلے میں کنٹھے کلابے، اور آگے اسی جیسے لوگ بیٹھے ہیں۔ میں گیا خیر کھڑا ہو گیا تو کہنے لگا مکی صاحب آپ غلط جگہ آئے ہیں۔ میں نے کہا یار نام سنا تھا ہمارا ورثی تمہارا مرید ہے۔ کہتے ہاں اس جیسے بے وقوف اور بھی میرے بہت مرید ہیں، آپ غلط جگہ آئے ہیں، آپ تشریف لے جائیں۔ میں کوئی پیر شیر نہیں ہوں، میں تو شیطانی جال میں خود پھنسا ہوا ہوں، تو میں کیا پیری کروں گا؟ میں گمراہ آدمی ہوں، تم ایک عالم کے بیٹے ہو، خود بھی عالم ہو، اس گندی پلیت جگہ پہ کیوں آئے؟ اور میرے پاس کوئی اچھی چیز بھی نہیں میں آپ کو پیش کروں، میرے پاس یہی سارے حرام کے نشے اور اس قسم کی چیزیں ہیں۔ بس آپ جائیں، آپ مہربانی کریں، آپ غلط مقام پہ آئے ہیں۔ ہاں میں آپ کی ایک خدمت کر سکتا ہوں، آپ کو گاڑی پیش کر سکتا ہوں جو آپ کو شہر چھوڑ دے، لیکن میری رائے تو یہ ہے کہ میری اس پلید گاڑی میں بھی مت بیٹھو، پیدل جانا چاہیے۔ پھر وہ سڑک تک آ گیا میرے ساتھ۔ میں نے کہا یار پھر توبہ کر لو، جب تمہیں اتنا شرمندگی ہے ہو رہی ہے، تمہیں اپنے عمل پر ندامت بھی ہو رہی ہے، تو اچھی بات کہ تم اپنے کام کو غلط تو کہہ رہے ہو نا کہ غلط ہے۔ خدا کے لیے یار میں نے کہا توبہ کر لو، ہو سکتا ہے پٹڑی بدلنے میں تمہارا اللہ کے ہاں کوئی مرتبہ بھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا جی میرے پاس شعبے بہت ہیں، علم جفر کا میں بڑا ماہر ہوں، بے وقوف بنانا مجھے آتا ہے۔ میں نے کہا توبہ کر لو۔ کہتا ہے جی دعا کرو بس۔ توبہ بھی میرے خیال میں کہنے لگا پتہ نہیں اب میری قبول ہوگی۔ میں نے کہا بے وقوف توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا ہے۔ کہتا ہے مکی صاحب اتنے گناہ کر چکا ہوں کہ پتہ نہیں مجھے جہنم بھی قبول کرے گی کہ نہیں کرے گی۔ ان کا جنت تو دور کی بات ہے، پتہ نہیں مجھے جہنم بھی قبول کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا یار جب تم اتنا ندامت پہ آ گئے ہو نا، معلوم ہوتا ہے رب سے اس پہ راضی ہو رہا ہے، توبہ کر۔ کہتے ہیں اچھا آپ دعا کرنا، میں غور کروں گا۔ پھر ہم تو چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد پتہ لگا کہ سب کچھ توڑ پھوڑ دیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اللہ عالم توبہ کر لی یا نہیں کر لی ہے تو خدا کو پتا۔ میری زبان میں کون سا ایسا اثر تھا کہ اس پہ اثر ہو گیا ہوگا۔ بہرحال یہ ہمیں ضرور ملا کہ وہ بالکل اڈا وڈا بھی ختم ہو گیا، وہ مکان بھی توڑ دیے، کمرے ومرے بھی توڑ دیا، کوئی بندہ نہیں تھا، وہ جنگل پڑا ہوا تھا۔ اور اس کے مرید سے بھی میں نے پوچھا، اس نے کہا جی پتہ نہیں حضرت صاحب کہیں چلے گئے، اب ملاقات نہیں ہو۔ اللہ عالم، خدا کرے ہدایت مل گئی ہو، اللہ کرے توبہ کر لی ہو۔ بہرحال اس کو ندامت بڑی تھی
اپنے گناہوں پہ نادم تھا، وہ اپنی غلطی. اور جب آدمی گناہ کو گناہ سمجھے نہ سمجھو اللہ راضی ہو رہا ہے. یہ بربادی اس وقت ہوتی ہے جب بندہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، بدعت کو سنت بنا لیتا ہے، شرک کو توحید بنا لیتا ہے، قبر کے سجدے کو دین بنا لیتا ہے. بس سمجھو اب تباہی آ گئی. جب بندے کو احساس ہو جائے کہ میں غلطی پہ ہوں، میں خطا کار ہوں، میں غلط راستے پہ چل رہا ہوں، میں بھٹک گیا ہوں، بس سمجھیں کہ مولا راضی ہو رہے ہیں. اور پھر ذرا پلٹا کھانے کی دیر ہے. ایسے لوگ پھر ایسے ترقی کرتے ہیں کہ جہاں آپ جیسے ہم جیسے پہنچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ محنت کی عادت تو ان کو بن چکی ہوتی ہے نا، ریاضت کی عادت تو ان کو ہو چکی ہوتی ہے، چلے بلے تو وہ کاٹ چکے ہوتے ہیں. ہے تو پھر پٹڑی بدلنے کی دیر نا. جب شرک سے توحید پہ آ گئے، بدعت سے سنت پہ آ گئے، نجات مل گئی. تو اسی لیے کہتے ہیں اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دجالوں کو بھی دیتے ہیں. اس لیے میری ساری تقریر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایسے شعبے دیکھ کے ایسے گھبرا نہ جایا کرو کہ کوئی پیر ہے. پہلے اس کی شکل دیکھو، عمل دیکھو، قول دیکھو، فعل دیکھو. اگر سنت کے مطابق ہے ولی اللہ ہے، اگر سنت کے خلاف ہے تو دجال ہو سکتا ہے، وہ پیر نہیں ہو سکتا. بس ایک نشانی باندھ لو کہ پیر کو کیسے پہچانے. اس کی سیرت کو دیکھو، صورت کو دیکھو، کردار کو دیکھو، اقوال کو دیکھو، اعمال کو دیکھو، افعال کو دیکھو. اگر وہ سنت رسول سے ملتے ہیں تو سمجھ لو کہ الحمدللہ ولی اللہ ہے. اگر وہ داڑھی مڈاتا ہے، شرابیں پیتا ہے، بھنگ پیتا ہے، چرس پیتا ہے، نہ محرم عورتوں سے مٹھیاں بھرواتا ہے، غیر محرم عورتیں جا کے ہاتھ پہ بیعت کرتی ہیں، عورتوں کے جھمگٹے لگے ہوئے ہیں، اختلاط نساء اور رجال وہاں موجود ہے، سمجھ لو دجال ہے. یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. کہ حضور پاک تو کبھی غیر عورت سے ہاتھ نہ ملائیں، اور اس کے مٹھیاں بھرنے والی بھی عورتیں، اس کو کھانا کھلانے والی بھی عورتیں. سرکار دو عالم کا تو ہاتھ بھی کبھی غیر محرم کو نہیں لگا، تو یہ کیسے ولی ہو سکتا ہے. اس لیے بس نشانی یاد رکھ لو کہ اگر اس کے قدم، اس کے شکل، اس کا عمل، اس کے قول فعل میں سرکار دو عالم کی سنت ہے، سمجھ لو یہ ولی اللہ ہے. ایسے بندے کا جوتا بھی سر کا تاج بنا لو. اللہ ہمیں بھی اولیاء اللہ کی صحبت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں بھی ان کی خدمت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر سنت کے خلاف ہے سمجھ لو شیطان ہے، دجال ہے. دریا پہ چل کے دکھا لے، ہواؤں میں اڑ کے دکھا دے، لیکن سنت کے خلاف ہے تو دجال ہو سکتا ہے، وہ ولی اللہ نہیں. کیونکہ یہ چیزیں تو دجال بھی دکھا دیتے ہیں، شیطان بھی دکھا دیتے ہیں، منجم بھی دکھا دیتے ہیں، نجومی بھی دکھا دیتے ہیں. بڑے بڑے ایسے شعبدہ باز لوگ ہیں، اللہ معاف فرمائے کہ آپ حیران ہو جائیں. آپ صرف ایسے حال ظاہر کریں، آپ کی وہ جنم پتری نکال کے ہسٹری سامنے رکھ دیں، آپ پاگل ہو جائیں گے. یار یہ بندہ کیسے بتا رہا ہے؟ آج سے 50 سال پہلے جو بات ہوئی تھی اس کو کیسے پتا ہے؟ تو یہ تھوڑا، یہ سارے شعبدے ہیں، یہ سارے شیاطین الجن والانس ہوتے ہیں. اور ان شیاطین لیوحون بعضهم الی بعض، شیطان آگے کانوں میں خبریں ڈالتے ہیں، وہ ان کو خبریں پہنچاتے ہیں، انہی کی خبروں کو وہ آگے چلا کے لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی، مجھے بھی، ہر کلمہ پڑھنے والوں کو ایسے دجالوں کے فتنے سے محفوظ رکھیں، صراط مستقیم پہ چلائیں، اور جب موت کی گھڑی آئے زبان پہ جاری فرما دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس یہ دعا کیا کریں. او یار زندگی تو گزر جائے گی، امیروں کی پلنگوں پہ گزرتی ہے، غریبوں کے فٹ پاتھ پہ بھی گزر جاتی ہے. یعنی آپ یقین کریں، میں حرم سے آ رہا ہوتا ہوں نا، یہ جہاں سے ایکسیلیٹر چلتے ہیں تو کئی لوگ فرش پہ سوئے ہوئے ہوتے، آپ یقین اللہ کے کعبے میں، مجھے ان کی نیند پہ حسرت آتی ہے کہ یار اتنی آرام کی نیند مجھے بھی کبھی آئے گی. کہ ہم تو بیٹھے ہیں 2 بجے رات تک اور 3 بجے رات تک، مسیح پڑھ لیا چلو، اور کیا کریں، مولوی کے پاس کیا ہوتا ہے، کتابیں ہوتی ہیں اور کیا ہوتا ہے.
نیند جو نہیں آ رہی ہے چلو پڑھو تو صحیح نہ. اپنے افکار اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشانیاں، اضطرابات، حالات، سیئات، ذنوب کی وجہ سے دیکھتے ہیں پتھر پہ سویا ہوا ہے، بالکل خالص پتھر پہ سویا ہے، کوئی نیچے نہ گدا ہے نہ کپڑا ہے نہ سرا، مزے سے سویا. اور اتنی بے ہوشی کی نیند ہے نا کہ آدمی دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ کیسی مکمل نیند لے رہا ہے. تو اس لیے اور ایسے نہ دیکھا کرو. اور ایک آسان سی بات ہے، حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بابا پیر کا پہچاننا آج کے دور میں آسان ہے. وہ فرماتے تھے کسی پیر کو اس کی نمازوں کو نہ دیکھنا، اس کی تہجد پڑھنے کو نہ دیکھنا، اس کا دیکھو لوگوں سے معاملہ کا کیا ہے. اگر بڑے آدمیوں کو قریب رکھتا ہے اور غریبوں کو دھتکارتا ہے، سمجھ لینا کوئی ولی شلی نہیں، کاروباری آدمی. اللہ کے نبی کے دربار میں بلال کو جگہ ملتی تھی، امیر کو اتنا جگہ نہیں ملتی. لیکن آج اگر آپ دیکھیں کہ بڑا آدمی کار پہ آئے، اطلاعات ہو کہ جناب وہ ایک منسٹر صاحب ملنے آئے ہیں، بزرگ کو جناب وہاں اکڑ جاتے ہیں، سمجھ لو خالی ہے، اندر سے کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر کوئی غریب آ جائے اور جی حضرت وہ ایک مولوی مکی ہے، کوئی طالب ہے، مگر کہو یار بیٹھے نا اس حضرت اصل کو، جب نماز پہ آئیں گے وہاں ہاتھ ملا لے. وہ یار وہ بھی بھوکھا ہوگا، انہوں نے کہا کہ مسجد کے وہاں مدرسے کے لنگر میں بھیج دو، وہاں کھا لے گا. اور بڑا آدمی آئے تو جناب پھر یہ مٹھائی ہے جناب، یہ سبحان اللہ، یہ سون حلوہ ہے، یہ سونے کا حلوہ ہے، یہ چاندی کا حلوہ ہے، سارے حلوے بھی آ جاتے ہیں. پھر جناب وہ فروٹ بھی آ جاتے ہیں، پھر خشک میوہ جات بھی آ جاتے ہیں. یہ جناب ہمیں ہمارے ایک مرید نے فلاں ملک سے بھیجا ہے اور یہ فلاں ملک سے بھیجا ہے، اور ڈھیر لگا ہوا ہے. سمجھ لو خالی ہے، اندر کچھ بھی نہیں، کاروباری ہے. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ شاہ جی کے پاس ایک مل والے کو لے آئے حضرت مفتی زین العابدین، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے. اب تو وہ بھی فوت ہو گئے، تو اب عالم بھی تھے اور اللہ والے بھی تھے. وہ فرماتے ہیں کہ شاہ جی کا غربت کا دور تھا، تو میرے پاس ایک فیصلہ آباد کا آدمی مل والا آیا ملنے کے لیے، تو میں اس کو لے کے شاہ جی کے پاس چلا گیا. میں نے کہا یہ مل والا ہے، پیسے والا ہے، دولت والا ہے. شاہ جی کو اللہ نے جمال بھی دیا تھا، کمال بھی دیا تھا، فصاحت و بلاغت بھی دی تھی. تو یہ لازماً متاثر ہوگا شاہ صاحب کی ملاقات سے، اور کچھ خدمت کر دے گا تو ذریعہ بن جائے گا حضرت کی خدمت کا. 2-4 مہینے اچھے گزر جائیں گے. تو مفتی صاحب کہتے ہیں میں لے آیا. شاہ جی بیٹھے تھے، کچھ طلباء آئے ہوئے تھے مختلف مدرسوں کے. السلام علیکم. میں ملا، بڑا پیار سے ملے، میں نے تعارف کرایا. میں نے کہا حضرت یہ ہمارے اپنے علاقے کے ہیں اور یہ بہت بڑی مل ہے، ان کی مل آنر ہیں. اور میرا السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی، خیریت سے؟ تو بیٹھ گئے ہم. اور شاہ جی ادھر منہ کر کے طالبوں کے ساتھ گپ شپ لگانے لگے، ادھر سے منہ پھیر لیا باقاعدہ. اب مفتی صاحب گئے، میں دل میں پریشان، یار میں اس کو لایا تھا کہ شاہ صاحب کا موتقد ہو جائے گا، خدمت کرے گا. یہ بندہ کیا لے گا کہ شاہ صاحب تو بات ہی نہیں کرتے ہم سے. تو 10-15 منٹ تو مجھ سے برداشت ہوا. پھر میں نے کہا شاہ جی یہ میرے دوست ہیں مل والے، آپ سے ملنے ہیں. پر میں مفتی صاحب کوئی دل والا لایا کرو فقیروں کے پاس، مل والوں کو لے جاؤ، تمہیں مبارک ہوں. فقیروں کے پاس مل والوں کا کیا کام ہے؟ کوئی دل والا کبھی آ جائے نا، اس کو لے آنا میرے پاس. السلام علیکم. یہ لوگ تھے. اللہ اکبر اللہ. ابھی بھی مولوی آصف صاحب دوست ہیں، بھائی ہیں، ماشاءاللہ موجود ہیں، حج پہ عمرے پہ تشریف لاتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں. وہ حضرت کی بڑی خدمت کرتے ہیں. ان کا علاقہ جنگ کا علاقہ ہے، وہاں سیلاب آ گیا تو ان کی پوری بستی ڈوب گئی. ان کو پتہ لگا مولوی یاسین کا گھر شر بھی ڈوب گیا، عرصی ڈوب گئی، اور وہ بند کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں میں آیا تو شاہ جی کمرے میں ٹہل رہے تھے.
اور ہاتھ یوں کھڑے کر کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بھی مولوی یاسین میری جیب میں جو کچھ ہے نکال لو۔ کہتے اس دور میں پتہ نہیں 40-50 روپے تھے، کہتے اس جیب کو بھی دیکھ لو یار ادھر کوئی ہو، ادھر بھی کچھ 5-10 تھے، وہ سارے میں نے نکال دیے۔ انہوں نے کہا جی حضرت دے دیتے، کہہ رہے مجھے شرم آتی تھی کہ میرے دوستوں میرے خدمت گزارو، اپنے ہاتھ سے تمہیں کیسے شرمندہ کروں کہ تمہیں بھکاری بناؤں اور میں دینے والا بنوں، شرم آتی تھی۔ میں نے کہا ہاتھ اوپر کر لیتا ہوں، تم جیب سے نکال، خود نکال۔ یہ خیال رکھتے تھے اپنے دوستوں کا کہ میرا دوست میرے آگے ہاتھ کیوں پھیلائے، ہاتھ تو اللہ کے آگے پھیلایا جاتا ہے، میں کون ہوں دینے والا؟ میرے پاس اگر اللہ نے کچھ دیا بابا تم خود ہی نکال لو۔ ساری زندگی کھدر پہنا، فرماتے تھے آدھی ریل میں کٹ گئی آدھی جیل میں کٹ گئی، اس طرح زندگی گزر گئی۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ وفات کے بعد بھی بڑا زور لگایا گیا کہ ملتان کے قلعے پر حضرت کا مزار ہو۔ بیٹوں نے کہا شاہ جی کی وصیت تھی کہ میں غریبوں کے ساتھ رہا ہوں، میری قبر بھی غریبوں کے ساتھ بنانا، کسی بڑی جگہ نہ بنانا، عام قبرستان میں دفن۔ اللہم اغفرہم وارحمہم وتجاوز عنہم، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا واستوصانا ولجمیع المسلمین والمسلمات المؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ اب جناب فرماتے ہیں کہ اس بندے کو قتل کر کے 2 ٹکڑے کر دیں گے اور ٹکڑے دور دور پھینکیں گے، بلائے گا تو وہ آ جائیں گے۔ فَمَن نَوَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنزِلُ عِندَ الْمِنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيِّ دَمِشْقَ بَيْنَ مَحْرُوزَتَيْنِ وَاضِيًا يَدَيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ فَيَتْبَعُهُ فَيُدْرِكُهُ فَيَقْتُلُ عِندَ بَابِ اللُّدِّ الشَّرْقِيِّ۔ انہی حالات میں وقت گزر رہا ہوگا کہ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے اور آپ شرقی دمشق کے مینارے مسجد کے مینارے پہ اتریں گے، بینما آپ نے 2 چادریں پہنی ہوں گی، واضعا یدیہ علی اجنحۃ ملکین، اور آپ نے دونوں ہاتھ جو ہے فرشتوں کے پروں پہ رکھے ہوئے ہوں گے۔ آپ جب اتریں گے اس کے بعد فرماتے ہیں فَيَتْبَعُهُ فَيُدْرِكُهُ، حضرت عیسیٰ ابن مریم اس دجال کو تلاش کریں گے اور تلاش کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دجال کو قتل کریں گے۔ تو دجال کا فتنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ختم ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہر فتنے سے بچائے۔ ہم گناہوں کی وجہ سے بڑے بڑے فتنوں میں مسائل میں اللہ سے دعا کر دیا کرو، پتہ نہیں کس وقت کس گھڑی کس بندے کی مالک سن گئے۔ میرا بھائی آپ کی بیوی نے گناہ کیا پھر مان گئی، اب آپ کو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے تو توبہ کے بعد اللہ بھی گناہ معاف کر دیتے ہیں اور بندہ بھی معاف کر دیتے ہیں، بات ختم۔ بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، دیکھو نا جی ہم بیویوں کو تو پکڑ لیتے ہیں، ہم جو گناہ کرتے ہیں ہمیں کون پکڑے؟ دیکھو نا بیوی نے گناہ کیا تو آپ نے پکڑ لیا، لیکن تم جو رات دن باہر منہ مارتے ہو تمہیں کون پکڑ کے ثابت کرے گے تم بھی گناہ کرتے ہو؟ تو بہرحال اگر عورت سچے دل سے توبہ کر لے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کے بعد اللہ گناہ کو مٹا دیتے ہیں اور تم بھی پھر گناہ کو بھول جاؤ اور کبھی تانا نہ دو اور زندگی گزارو۔ اور اگر تم سے یہ بات نہیں گزارا ہو سکتا تو شریعت نے طلاق رکھی ہے، طلاق دے دو، تم دوسری شادی کر لو، وہ جانے وہ دوسری شادی کرے جائے۔ اسلام کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ میرا چھوٹا بھائی فوت ہو گیا ہے، میں نے اس کے بچوں کے لیے پیسے رکھے ہیں، بڑا بھائی بھی فوت ہو گیا ہے، بڑے بھائی کے بچوں کو دے سکتا ہوں، جس کو چاہیں دے سکتے ہیں، آپ کے پیسے ہیں، آپ بڑے بھائی کے بچوں کو دیں، چھوٹے بھائی کے بچوں کو دیں، تقسیم کر کے سب کو دیں، پیسہ آپ کا ہے، آپ کی مرضی ہے، جہاں آپ خرچ کریں۔ عورت کا شوہر جب فوت ہو جائے
تو اس پر عدت ہے 4 مہینے 10 دن. وہ عدت جو ہے وہ شوہر کے گھر میں گزارے گی جہاں رہتی. ہاں اب اگر بات یہ ہے کہ وہ رکھنے پہ تیار نہیں، یا خدا نہ خواستہ عورت کو اپنی عزت کا خطرہ ہے خاوند کے بھائیوں سے، اب وہ مجبور ہو کہ ماں باپ کے گھر چلی جائے، اب دوسری جگہ جا کے عزت گزارے تو گزار سکتی ہے، ورنہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں عزت گزارے. پتھر جو ہے میں نہیں جانتا، پتھر نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں. جو یہ عقیدہ رکھے وہ شرک ہے. طواف کیا اور نماز کا وقت آ گیا، یہ تو بالاتفاق ہے نا کہ پہلے نماز پڑھو، طواف چھوڑ دو. لیکن اب مسئلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے. بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ تم نے 2 چکر کیے تھے تو نماز کھڑی ہو گئی، نماز پڑھو، بعد میں باقی جہاں چھوڑا ہے وہاں سے پورا کرو. صرف فقہ حنفی میں یہ ہے کہ اگر تم نے 1 چکر یا 2 چکر کیے تھے تو پھر تم دوبارہ شروع کرو طواف، اور اگر تمہارے 4 چکر ہو گئے تھے تو مانا یہ ہے کہ اکثر چکر ہو گئے ہیں، تو لہذا پھر جہاں چھوڑا ہے وہاں سے شروع کرو. مسلمان کافر ملکوں میں رہ سکتا ہے، مجبوری نہ ہو تو نہیں رہ سکتا. کافروں کے ملک میں رہنا جو ہے اپنے ایمان کو مخدوش کرنا ہے. ہاں مجبوری ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، کوئی بزنس ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، کبھی رشتہ داری ہو جاتی ہے، شادی وغیرہ ہو جاتی، مجبوری ہے تو الگ بات، ورنہ نہیں رہ سکتا. اسی طرح کافروں سے دلی تعلق رکھنا بھی منع ہے. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اللہ نے فرمایا کہ میرے دشمن اور تمہارے دشمن جو ہیں ان کو کبھی دوست نہ بنانا. باقی معاملات، تجارت، کاروبار، لین دین وہ جائز ہے. محمد ابن ابی بکر نے حضرت عثمان پہ حملہ کیا تھا، ہاں کیا تھا. بڑے بڑے لوگ فتنے میں مبتلا ہو جاتے. اگر حضرت ابو بکر کی بیٹے نے داڑھی پکڑی عثمان کی اور اس پہ تم کفر کا فتویٰ لگاؤ تو پہلے حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی سوچ لو، پھر زبان کھولنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی داڑھی پکڑی یا نہیں. وہ تو نبی ہے. تو جو حضرت موسیٰ کے بارے میں فیصلہ کرو وہ ہمیں حضرت ابو بکر کے گھرانے کے لیے بھی قبول ہے. ذرا سوچ کے فیصلہ کرنا. اللہ کے بندے، جھگڑا جب ہوتا ہے بڑے بڑے لوگ بھٹک جاتے ہیں، بیچارے غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان پھسل جاتے ہیں. بڑے بڑے لوگوں غصہ اسی لیے تو منع ہے نا. اور پھر جیسے حضرت عثمان سازش کا شکار ہوئے، اسی طرح محمد ابن ابی بکر بھی سازش کا شکار ہوئے. عورت نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے شادی کی، اب وہی شوہر اس کو برے کام کرواتا ہے. یہی نتیجہ نکلتا ہے نا ماں باپ کو ناراض کرنے کا. اب عذاب ہے، جہنم ہے، بھوگ دے. اسی لیے تو اسلام کا حکم ہے نا کہ اولیاء امور کے بغیر شادی نہ کرو. کوئی حکمت تو ہے نا کہ عورت جو ہے وہ جذبات میں آ جاتی ہے، والدین تو عقل سے سوچتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ برا کام بھی نہ کرے، اور اگر ایسے خلو لے سکتی ہے قاضی کے پاس جا کے درخواست کرے. میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ سب کے بیٹوں کو شفا فرما، ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما. جن لوگوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے میرا مولا سب پہ رحم فرما، سب کی بیماریاں شفا عطا فرما. اگر ہم امام کے ساتھ نماز پڑھیں تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں، مثلا امام نے سجدے سے سر اٹھا لیا وہ پڑھے ہیں، یا امام رکوع ختم کرتا ہے وہ پھر رکوع میں جاتے ہیں، تو بالکل نماز نہیں ہوتی. ہم تابع ہیں امام کے. اذا کبر فکبروا، اذا رکع فرکعوا، اذا سجد فاسجدوا،
یہ مانا نہیں کہ امام سجدے سے اٹھ بیٹھے تم ابھی سجدے میں پڑے ہو. آدمی نماز کی حالت میں کعبہ شریف کو دیکھتا رہا، نماز ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ نماز عاجزی ہے، بندگی ہے. بندگی کا تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. ادب کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ سر جھکا کے سجدے کی جگہ پہ نظر رکھے، ورنہ دیکھ لے کوئی بات نہیں، نماز ہو جاتی ہے. داڑھی کو رنگ دینا بالکل حکم ہے شریعت کا، غیر الشیب ولو بشیء، بلکہ ایک جگہ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ بعض اہل یہود جو ہیں وہ نہیں رنگتے، تم رنگ دیا کرو داڑھی کو، لیکن کالا نہ ہو، اس کے علاوہ جو مرضی آئے تو. اگر ایک آدمی کے وضو کر لینے کے بعد دانتوں سے خون آیا، اگر بہہ گیا خون، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو ہے. اور باقی اماں فرماتے ہیں کلی کرنے ہو جائے گا. جن بیت پر پتہ نہیں کیا جن بیت پر خیر المدارس کا جو مدرسہ ہے، یہ ہمارے بزرگ تھے حضرت خیر محمد، وہ جالندری تھے. میرے والد جو ہیں شیخ خیر محمد، وہ جالندری نہیں، وہ بہاولپور تھے. ویسے وہ بھائی تھے، دوست تھے، تعلق تھا. مجھے بھی یاد ہے کہ میں بہت چھوٹا سا تھا تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ جب ملتان تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ خیر المدارس مدرسے میں جانا ہے، لیکن اس طرح جانا ہے کہ حضرت کو اطلاع نہ ملے. بس میں لائبریری میں کوئی کتاب دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ حضرت کو اطلاع ملے گی تو حضرت کو تکلیف ہو، پھر اہتمام کریں گے نا، انتظام کریں گے. تو مجھے یاد ہے کہ ہم دوپہر کو، گرمی تھی شدید، والد صاحب کے ساتھ گئے. ابھی ہم مدرسے میں داخل ہوئے، لائبریری کے دروازے پر نہیں پہنچے کیونکہ وہاں جتنے مدرس تھے اکثر والد صاحب کے شاگرد بھی تھے، تو سارے ملنے کے لیے آئے تو حضرت فوراً گھر سے آ گئے. میں کہا کہ بھائی یہ کیا زیادتی ہے کہ مجھے بغیر اطلاع کے آپ آ رہے ہیں؟ میرا اپنا گھر ہے، اطلاع دینے سے. میں نے کہا گرمی کا وقت ہے، آپ گھر سے آئیں گے تکلیف ہوگی. انہوں نے کہا آپ کے آنے سے راحت ہوگی کہ تکلیف ہوگی. تو بہرحال بڑا تعلق تھا. وہ بھی بہت بڑے عالم تھے اپنے دور میں، اللہ پاک ان کی قبروں پہ رحمتیں فرمائیں. بہرحال وہ جلندر کے تھے. کیا ہے جو پیدائش ہی اس کے دل میں سوراخ ہے، یہ ہوتا ہے تو اس کا عقیقہ بالکل عقیقہ ہوگا. جب بچہ زندہ ہے تو عقیقہ کیوں نہ ہو؟ یہ ایسے ماں باپ بھی ہیں کہتے ہیں شاید وہ مر جائے تو بکریاں تو بچ جائیں نا. لا حول ولا قوة انا للہ و انا. ایسے یار تنگ دل والدین میں نے نہیں دیکھے.